اب بلا تاخیر میں قائدانہ خطاب اور مفکرانہ خطاب کے لیے درخواست کروں گا۔ علمی اور نسبی اعتبار سے آپ آیت الخیر تو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ جامع الخیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری خیریں آپ سے جاری فرمائی ہے، چاہے وہ انتظامی اعتبار سے خیر المدارس ہو، یا وہ دین اسلام کے اشاعت کا ماہنامہ الخیر ہو، یا معارف الخیر ہو، تو حضرت والا سراپا خیر ہی خیر ہے۔ تو میں ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں جامع الخیر کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ بلا تاخیر حضرت اقدس کی خدمت میں التماس ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ حضرت والا اپنے مدبرانہ اور کلیدی خطاب دل نواز سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 22 شعبان المعظم سن 1446 ہجری مطابق 21 فروری سن 2025 بروز جمعۃ المبارک مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس احمد پرسیال ضلع جھنگ کے اس سالانہ اجتماع میں شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا سبب بھی بنا دے۔ شکر گزار ہوں ادارے کے محترم صاحب کا، ذمہ داران کا، اور بالخصوص برادر محترم مکرم حضرت مولانا قاری امان اللہ صاحب زیدہ مجدہم کا، جنہوں نے اس پروگرام کے لیے پرخلوص اور پر اصرار دعوت دی۔ کل ہی حرمین شریفین سے مکہ مدینہ عمرے کے سفر سے واپسی ہوئی ہے، اور سفر سے واپس آنے کے فوراً بعد آگے کوئی سفر اور کہیں جلسے میں جانا اب بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن ان کے اصرار کی وجہ سے اور آپ حضرات کے تعلق اور محبت کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وقت مختصر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں۔ حضرت
عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت عطا بن ابی رباح۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ امی جان، مجھے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب و غریب شان، حضور علیہ السلام کی سرکار کا کوئی عجیب و غریب حال بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عطا، حضور علیہ السلام کی تو ہر شان عجیب و غریب ہے، حضور کا تو ہر حال عجیب و غریب ہے، میں تجھے کون سا بیان کروں؟ جیسے ایک عالم نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر فرمان معجزہ ہے، حضور کا تو ہر کام معجزہ ہے، حضور کی تو ہر ادا معجزہ ہے، ہم حضور کا کون سا معجزہ بیان کریں، اس لیے کہ آپ کی تو ساری زندگی معجزہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا تو ہر حال عجیب و غریب ہے، حضور علیہ السلام کی تو ہر شان عجیب و غریب اور اعلیٰ ہے، تو میں تمہیں کون سی بتاؤں؟ تو کہا جو آپ کا دل کرے، ہر شان عجیب و غریب ہے، تو ان عجیب و غریب شانوں میں سے کوئی ایک بتا دے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں حضور علیہ السلام کے پوری زندگی کی جو عجیب و غریب شانیں اور حالیں ہیں ان میں سے ایک میں تمہیں سناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اللہ اور بلند فرمائے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی شانیں امت کو بتا دی اور آپ سے وہ علم امت کو مل گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک مسجد نبوی میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنے معمول کے مطابق گھر تشریف لائے، اور وہ میری باری کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام کے نکاح میں بیویاں ایک سے زائد تھیں۔ حضور علیہ السلام نے کل 11 نکاح کیے ہیں، اور ایک وقت میں آپ کے نکاح میں جو بیویاں موجود رہیں، بعض تو فوت ہو گئی تھی، جو موجود رہیں وہ 9 بیویاں تھیں۔ کل 11 نکاح حضور علیہ السلام نے کیے، اور یہ ہمارے پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ امتی کو تو ایک وقت میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، وہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، نہ کر سکتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے 4 کا پابند نہیں فرمایا، فرمایا میرے پیغمبر آپ 4 سے بھی زیادہ جتنی شادیاں کرنا چاہیں کر لیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں، مگر ہر نکاح حضور نے اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے کیا۔ حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ گویا میاں بیوی کی زندگی میں عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال حضور سے بڑی تھی، جبکہ رسول اللہ 15 سال آپ کی عمر ان سے کم تھی۔ اگر حضور نے ذاتی خواہش کے لیے کرنی ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام اپنے سے کم عمر والی کے ساتھ شادی کرتے۔ عام طور پر برابر عمر والی سے یا کم عمر والی سے شادی کی جاتی ہے، مگر حضور علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے کی، اللہ کے اسلام کے لیے کی۔ اس وجہ سے حضور نے ان سے جب نکاح کیا تو وہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور پہلے 2 خامدوں سے ان کے نکاح ہو چکے تھے، بیوہ تھی۔ یہ تیسری جگہ پر ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا تھا، تو حضور نے بیوہ سے کیا، اپنے سے بڑی عمر کے والی کے ساتھ کیا، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور علیہ السلام نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ حضور کے نکاح میں جتنی عورتیں آئیں یا وہ مطلقہ تھی یا وہ بیوہ تھی، صرف ایک حضور علیہ السلام کے نکاح میں کم عمر والی اور حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہیں، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین نقل فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن نماز عشاء کے بعد میرے گھر تشریف لائے. وہ میری باری کا دن تھا. حضور علیہ السلام پر باری واجب نہیں تھی. حضور علیہ السلام پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ ہر بیوی کو پورا وقت دیں، ہر بیوی کو ٹائم دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ میں اپنی ہر بیوی کو برابر وقت دوں گا، انصاف کروں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ اگر میں ہر رات ایک بیوی کے پاس جاؤں گا تو میں پوری رات بیوی کو دوں گا. اگر ایک بیوی کے پاس ایک رات تو دوسری کے پاس دوسری رات، تیسری کے بعد تیسری رات، چوتھی کے بعد چوتھی رات، اور اگر ایک بیوی کے پاس 2 راتیں گزاروں گا تو ہر بیوی کے پاس 2 راتیں گزاروں گا. یہ حضور علیہ السلام کا مبارک معمول تھا. اور دن میں حضور تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، روزانہ جاتے تھے، ہر ایک کے گھر میں جاتے تھے اور جا کر پوچھتے تھے کہ کوئی بازار سے سودا منگوانا ہو تو مجھے بتا دو، کوئی سامان منگوانا ہو تو مجھے بتا دو، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو. کیا اللہ نے ہمیں پیارا نبی اور پیغمبر دیا، کائنات کا سردار ہے، اور روزانہ اپنے گھروں میں جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہاری اس ضرورت کا انتظام کروں. سبحان اللہ کہو. یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی سونی زندگی ہے. اس زندگی کو اپناؤ، اس زندگی کو اختیار کرو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری باری کا دن تھا، وہ رات میرے حصے کی تھی. حضور عشاء کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی سے میرے گھر تشریف لائے اور آ کر بستر پر سو گئے. بستر پر آرام کیا. میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اللہ کی عبادت کر لوں. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. جو سبحان اللہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو مدینہ دکھا دے، اللہ ان کو حضور علیہ السلام کا روزہ دکھا دے، اللہ ان سے راضی ہو جا. جس نے سبحان اللہ کہا، اب جس نے کہا وہ بیٹھ جائے. یہ دعا ان کے لیے کر رہا ہوں جو بیٹھ جائیں گے. اللہ ان سب کو جنتی بنا دے جو تیرے پیغمبر کی حدیث کے احترام میں بیٹھ جائے، میرے کہنے پر نہیں، حضور کے فرمان کے احترام میں بیٹھ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کر لوں. سبحان اللہ. کیا پیاری تعلیم میرے پیغمبر نے دی ہے کہ اگر تم نے نفل عبادت کرنی ہے اور وہ وقت تمہاری بیوی کا ہے تو تم اس وقت میں اگر اللہ کی نفل عبادت کرنا چاہتے ہو تو بیوی کی اجازت سے کرو. کیونکہ اس وقت میں عبادت فرض نہیں تھی. فرض نماز کے لیے، فرض روزے کے لیے، زکوٰۃ کا فرض ادا کرنے کے لیے، حج کا فرض ادا کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یوں تو آپ نہیں کریں گے کہ کہیں بیگم نماز فجر کی تیری اجازت ہو تو پڑھ لوں. نہیں، فرض نماز کے لیے بیوی سے اجازت نہیں ہے، نفل نماز کے لیے اجازت مانگو بشرطے کہ وہ وقت اس کا ہو. کیونکہ یہ وقت حضرت عائشہ کا تھا، یہ پوری رات ان کے حصے کی تھی. حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری تعلیم دی کہ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، اسلام صرف دعوت و تبلیغ کا نام نہیں ہے، اسلام صرف جہاد کا نام نہیں ہے، اسلام صرف قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر، درود پاک، تسبیح کا نام نہیں ہے، بلکہ بیوی کا حق ادا کرنا یہ بھی اسلام ہے، بچوں کا حق ادا کرنا یہ بھی اسلام ہے، اور ماں باپ کا حق ادا کرنا یہ بھی اسلام ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ بھی اسلام ہے، عورتوں کا حق ادا کرنا، بڑوں کا حق ادا کرنا، ہمسایوں کا حق ادا کرنا یہ بھی اسلام ہے. تو حضور نے اپنے اس عمل سے تعلیم دی، مجھے اور آپ کو سکھایا کہ اگر نفل نماز پڑھنی ہو، نفلی روزہ رکھنا ہو، نفلی عبادت کرنی ہو، اور وہ وقت تمہاری بیوی کا ہو، وہ وقت تمہارے بچوں کا ہو، وہ وقت تمہارے والدین کا ہو، تو وہ نفل عبادت بھی اللہ کی کرو تو ان کی اجازت کے ساتھ کرو. اور بتا دیا کہ اللہ کا حق پھر بعد میں ہے، بندے کا حق پہلے ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں عائشہ اگر آپ اجازت دے دیں کیونکہ یہ وقت تمہارا ہے،
یہ رات پوری میری تمہارے نام ہے اور تمہارا حق ہے، یہ رات میں کوئی اور کام تمہاری اجازت کے بغیر نہیں کروں گا، اس لیے اگر تم اجازت دے دو تو میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ حضرت عائشہ بھی کیا کمال کی تھی، فوراً کہنے کی میرے محبوب بالکل اجازت ہے، آپ اللہ کی عبادت کر لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، حضور کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، اتنا لمبا قیام۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے خیال ہوا آج تو کھڑے ہی رہیں گے، رکوع نہیں کریں گے، لیکن جو ہی قیام میں کھڑے ہوئے قرآن پڑھنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر رکوع میں گئے، رکوع بڑا لمبا، رکوع میں رو رہے ہیں، سجدے میں گئے، سجدہ بڑا لمبا، سجدے میں رو رہے ہیں، جب بیٹھے تحیات میں تو اس وقت بھی رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ پوری داڑھی تر ہو گئی ہے، اس سے آنسو کے قطرے بہنے لگے۔ جب حضور علیہ السلام نے سلام پھیر لیا تو میں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کو تو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، آپ کو تو رسولوں کا سردار بنایا، آپ کو تو افضل اور اعلیٰ بنایا، آپ کو تو معصوم بنایا، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ تو معصوم ہیں، تو آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج میں نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں، رکوع میں ہیں تو رو رہے ہیں، سجدے میں ہیں تو رو رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہیں تو رو رہے ہیں، اور رو بھی اتنا رہے ہیں کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا چہرہ، آپ کی داڑھی تر ہو گئی ہے۔ کیوں اتنا روئے ہیں؟ روئے تو وہ جو گناہ کرتا ہو، جو گناہگار ہو، وہ عذاب کے ڈر سے روتا ہے۔ میرے محبوب، آپ نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، آپ تو گناہ کر نہیں سکتے، آپ تو گناہ سے پاک اور معصوم ہیں، پھر آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، میرے اوپر اللہ نے نبی بنا کر احسان کیا، مجھے معصوم بنا کر میرے اوپر احسان کیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرا یہ رونا اللہ کی نعمت کے شکر کی وجہ سے ہے، میرے یہ آنسو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے پیغمبر بنایا، تو نے مجھے معصوم بنایا۔ افلا اکون عبدا شکورا، میرا رونا ڈر کی وجہ سے نہیں، میرا رونا شکر کی وجہ سے ہے، میرا رونا گناہوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے احسانات کی وجہ سے ہے، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بھی بندے کو رونا چاہیے، اور اپنے رب کو منانا بھی چاہیے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بھی بہانے چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی میرے اوپر سورہ آل عمران کی آخری آیتیں اتاری ہیں۔ سورہ آل عمران یہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے بعد کی سورت ہے۔ آل عمران کی آخری آیتیں اللہ نے میرے اوپر اتاری ہیں، جو آیتیں ابھی میں نے کچھ پڑھی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیتیں پڑھی، اور ان آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میری زمین و آسمان کے بنانے میں غور و فکر کرو، یہ رات اور دن کے آنے جانے بدلنے میں غور و فکر کرو۔ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات یہ قرآن کی آیتیں میرے اوپر اللہ نے اتاری جو میں نے تمہیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور آمنہ کے لال نے فرمایا ان کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ اب میرے دوستو غور کرو، کیونکہ غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے تباہی اور بربادی۔ اور یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ان میں اللہ حکم کیا دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، رات اور دن کو عدلنے اور بدلنے میں عقل والوں کے لیے میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔
اور آگے فرما رہے ہیں نشانی ہے تو غور و فکر کرو، عقل والے وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں احمد پور سیال والوں، سچ بتانا، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، جمعے کا دن ہے، کبھی تم نے غور کیا؟ اللہ نے حکم دیا، جیسے نماز میں، قرآن میں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا حکم ہے، اللہ کا یہ بھی حکم ہے میری قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ چلو اب تک نہیں کیا، آج ہم قرآن کے اس حکم پر، اللہ کے فرمان پر، حضور کے فرمان پر عمل کر لیں، غور و فکر کر لیں، تاکہ ہم تباہی اور بربادی سے بچ جائیں۔ سوچو، ایسی اتنی بڑی چھت کوئی ہوگی جتنی بڑی چھت آسمان کی شکل میں اللہ نے بنائی۔ آپ چھت بناتے ہیں نا، گارڈر، ٹیارن، لینٹر، اور اس کے نیچے پلر، بیم گر نہ جائے، اور میرے رب نے ساری زمین پر آسمان کی چھت کھڑی کی ہے، کوئی ستون نظر آتا ہے؟ آپ نے یہ شامیانہ لگایا، درمیان میں کھمبے، پائپ لگائے، گر نہ جائے، اور اللہ نے آسمان کی چھت اتنی بڑی، اتنی لمبی چوڑی، جس کی کوئی حد ہی نہیں، جہاں چلے جاؤ آپ کو اوپر آسمان کی چھت نظر آئے گی، ہر ملک میں نظر آئے گی، مگر اللہ نے بغیر ستون کے کتنی بڑی چھت کھڑی کر دی، اور ایک نہیں 7 آسمان بنائے ہیں۔ ہر 2 آسمانوں کے درمیان کتنا فاصلہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں کتنا پیارا فرش بچھایا ہے، اس زمین پر آپ چل سکتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، کتنا وزن لے کر چلتے ہیں، اور ایک زمین نہیں، اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں۔ نہ ایسا آسمان جیسی چھت کوئی بنا سکتا ہے، نہ زمین جیسا کوئی فرش بنا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے آسمان میں مخلوق، زمین میں مخلوق ہے، پھر آسمان بھی ایک نہیں 7 بنائے، زمین بھی ایک نہیں 7 زمینیں بنا دی۔ پھر اس زمینوں پر اللہ نے کیا کچھ پیدا کر دیا، یہ دیکھو جتنی تمہاری پیداوار ہے یہ تمام زمین پر اگ رہی ہے، یہ کتنی آپ کی گندم، کتنا گنا، اور کتنی سبزیاں، اور کتنی نعمتیں آپ کو اللہ اس زمین سے عطا کر رہا ہے۔ آسمان سے بارش برسا کر زمین میں سٹور کر دیتا ہے، زمین میں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے آسمان کی قدرت، میرا آسمان میری قدرت کی نشانی ہے، زمین میری قدرت کی نشانی ہے، یہ میری قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ پھر میں نے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے، تمہارے لیے دن بھی بنایا ہے، دن کو چھوٹا بھی میں کرتا ہوں، بڑا بھی میں کرتا ہوں، کبھی دن کو بڑا رات کو چھوٹا کرتا ہوں، کبھی رات کو بڑا دن کو چھوٹا کرتا ہوں۔ گرمیوں کے زمانے میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن اللہ چھوٹا کر دیتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورج کا اور چاند کا نظام بھی میرے رب نے بنایا ہے۔ آج تک سورج نے یہ نہیں کہا کہ میں آج نہیں نکلوں گا، کیوں؟ آج میری چھٹی کا دن ہے، آج میرے آرام کا دن ہے، آج میری رخصت کا دن ہے۔ اللہ نے سورج کے لیے جو نظام بنا دیا وہ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کبھی چاند نے نہیں کہا کہ آج رات کو میں نہیں نکلوں گا، آج میری چھٹی کا دن ہے، آج میرے آرام کا دن ہے۔ نہیں، چاند اپنے مقرر وقت پر نکلے گا، مقرر وقت پر غروب ہو جائے گا، سورج اپنے وقت پر نکلے گا، اپنے وقت پر غروب ہو جائے گا۔ نہ نکلنے میں 1 منٹ جلدی کرے گا، نہ غروب ہونے میں 1 منٹ کی سیکنڈ کی تاخیر کرے گا۔ جو نظام میرے اللہ نے سورج کے لیے، چاند کے لیے، ستاروں کے لیے، زمین اور آسمان کے لیے بنا دیا، میرے رب کا سارا نظام اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ اگر اللہ رات ہی بناتا، دن نہ بناتا، احمد پور سیال والوں بتاؤ، امریکہ، یورپ، مغربی دنیا، ساری دنیا مل کر کیا وہ اگر اللہ رات ہی رکھتا دن بنا سکتے تھے؟ اور اگر اللہ دن ہی دن رکھ دیتا تو کیا یہ رات بنا سکتے تھے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء
افلا تسمعون۔ اللہ قیامت کے دن تک اگر رات ہی پیدا کرتا، دن نہ پیدا کرتا تو کون دن کی روشنی لاتا؟ اور آگے فرمایا اگر دن پیدا کرتا تو رات کے آرام کے لیے سکون کے لیے رات کون دیتا؟ یہ رات بھی اللہ نے بنائی، دن بھی اللہ نے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ اور پھر رات بھی یکدم نہیں آتی، آہستہ آہستہ اندھیرا آتا ہے، صبح بھی یکدم نہیں آتی، آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے، یکدم سورج نہیں نکلتا، آہستہ آہستہ نکلتا ہے، رفتہ رفتہ نکلتا ہے، یکدم اندھیرا آتا تب بھی نقصان ہو جاتا، یکدم روشنی آتی تب بھی نقصان ہو جاتا۔ میرے رب نے کیا پیارا نظام دن اور رات کا بنایا، اور کیا اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی۔ میرے اور آپ کے ملک پاکستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں تو رات اور دن، کہیں رات 12 گھنٹے کی، دن بھی 12 گھنٹے کا، کہیں کوئی فرق رکھا، مگر اسی دنیا میں اللہ نے ایسے علاقے بھی بنائے ہیں جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتا ہے۔ 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن۔ یہ ایک ملک ہے اسکینڈینیویا کا، ناروے۔ اس ناروے کے اندر ایک اخیر کا علاقہ ہے، وہاں 6 مہینے تک دن رہتا ہے اب بھی، اور 6 مہینے تک رات رہتی ہے۔ 6 مہینے میں دن رات کا اندھیرا نہیں، 6 مہینے رات دن کی روشنی نہیں۔ میرے شیخ و مربی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وہاں تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا حضرت میرا بھی ارادہ ہے جانے کا انشاءاللہ جون جولائی میں، میں اس ملک میں کئی دفعہ گیا ہوں مگر اللہ کی اس قدرت کی نشانی کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکا، ارادہ ہے اس سال انشاءاللہ جانے کا، زندگی اللہ دے انشاءاللہ دیکھ کر آؤں گا۔ 6 مہینے رات 6 مہینے دن۔ میں نے کہا جب 6 مہینے رات ہی رات رہتی ہے تو وہ پھر نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ ظہر کی نماز کیسے، عصر کی نماز کیسے؟ اور 6 مہینے دن رہتا ہے تو پھر مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کے قریب جو شہر ہوتا ہے جہاں دن اور رات دونوں نکلتے ہیں تو وہاں جو نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ نماز کا وقفہ کر کے اس ٹائم کے حساب سے پڑھ لیتے ہیں۔ 6 مہینے رات 6 مہینے دن۔ اور میرے اور آپ کے لیے اللہ نے دن اور رات کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ہمیں دن بھی پورا دے دیا، رات بھی پوری دے دی۔ اب 6 مہینے رات اگر ہے تو آدمی ترس جاتا ہے دن کی روشنی کو، اور 6 مہینے دن ہے تو رات کے اندھیرے کو ترس جاتا ہے۔ حالانکہ دن کا اجالا بھی ضروری ہے، رات کا اندھیرا بھی ضروری ہے۔ نیند نہیں آتی بغیر اندھیرے کے، کہتے ہیں بلب بند کر، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اللہ نے دنیا کا بلب بند کر دیا تاکہ تم رات کو آرام کر سکو۔ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے میرے رب کی۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ، وقت کم ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں خود میں اور آپ بھی ہیں۔ اس زمین پر بڑی مخلوق انسان ہے، میں اور آپ کتنی اللہ کی قدرت کی عظیم الشان نشانی ہے۔ ذرا ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھو، دیکھو ذرا ایک دوسرے، مجھے بھی دیکھو، بتاؤ میں اور آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں یا نہیں؟ کون ہے ہمارے ابا جی؟ آدم علیہ السلام۔ امی کون ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اصل میں ہماری شکلیں الگ الگ ہیں۔ چلو یہ تو آپ کہیں مولانا دور کی بات ہے، اس مجمع میں سگے بھائی بیٹھے ہوں گے، جو سگے بھائی بیٹھے ہوں وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ۔ اب ذرا چہرہ ادھر کرو، لوگوں کی طرف کرو۔ یہ سگے بھائی ہیں، آپ بتاؤ دونوں کی شکل ایک جیسی ہے یا فرق ہے؟ وہ پیچھے بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ سگے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، جنتی بنائے، بیٹھ جاؤ۔ ان کی شکلوں میں فرق ہے، کیوں؟ ایک ماں باپ، یہ میرے رب کی قدرت ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے مگر اللہ نے ان کی شکلیں الگ الگ بنا، سبحان اللہ کہو، الگ الگ بنا دی۔ کیوں؟ اگر ایک شکل ہوتی تمام مردوں کی تو سچ بتاؤ عورت کو کیسے پتا چلتا کہ میرا باپ کون ہے، میرا خاوند کون ہے؟ عورت کو کیسے پتا چلتا کہ میرا بیٹا کون ہے، میرا بھائی کون ہے؟ اس کو کیسے پتا چلتا میرا چچا کون ہے، میرا ماموں کون ہے؟ اور اگر عورتوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلتا کہ میری بیوی کون ہے، میری ماں کون ہے؟
یہ کیسے پتہ چلتا کہ میری بیٹی کون ہے، میری بہن کون ہے؟ یہ اللہ نے شکلوں کا فرق رکھا، یہ قدرت کی نشانی بھی ہے۔ اللہ نے ایک نظام کو قائم کیا، ایک سسٹم کو قائم کیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے اپنے نظام عالم کی حکمت کے طور پر مردوں کے چہروں پر داڑھی اور عورتوں کے سروں پر لمبے بال رکھ دیے۔ مردوں کے چہروں پر لمبے بال نہیں اور عورتوں کے چہروں پر داڑھیاں نہیں، تاکہ داڑھی ہو پتہ چل جائے مرد ہے، سر کے بال لمبے ہو پتہ چل جائے عورت ہے۔ لیکن آج فرماتے تھے شاہ جی لوگوں نے اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت کی، مردوں نے داڑھیاں منڈوانا شروع کر دی، عورتوں نے بال کٹوانا شروع کر دیے، پیچھے سے دیکھو تو پتہ نہیں چلتا کہ مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے۔ اور فرماتے بچوں کو زیادہ پریشانی ہو گئی، رات کو سویا ہوا ہو، اندھیرا ہو، ایک طرف ابا ایک طرف امی، اب وہ بھوک لگی، رات کو اندھیرا ہے، اب وہ بیچارہ کس کو کہیں مجھے دودھ پلا، چھوٹا بچہ ہے، تو بچے یہ کرتے تھے کہ وہ دائیں اور بائیں لیٹے ہوئے کی طرف چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اگر تو بال نظر آتے تو سمجھتا یہ ابا جی ہے، دوسری طرف والی امی ہے، اس کو کہتا دودھ پلا۔ اب دونوں کے چہروں پر بال نہیں ہے تو اس لیے بعض اوقات رات کو بچہ باپ کو کہہ دیتا ہے امی دودھ پلا۔ اب دیکھ لو داڑھیاں منڈواؤ گے تو بچوں کو دودھ پلانا پڑ جائے گا۔ آج دل میں ارادہ کرو کہ ہم حضور کی سنت کا نور چہرے پر چمکائیں گے۔ ارادہ کرو، ارادہ کرو، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گے۔ بعض فرشتوں کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو زینت اور حسن دیا ہے داڑھیوں کے ساتھ، اور عورت کو حسن دیا ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ یہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہماری شکلوں میں فرق ہے۔ شکلیں تو کیا، ہمارے ہاتھ کی لکیروں میں فرق ہے۔ آپ پوری دنیا کے انسان جمع کر لو جو پیدا ہو مر گئے، ان کو بھی ہر ایک کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے انسان سے مختلف ہیں۔ اور تو اور میرے اور آپ کے انگوٹھے کے اوپر کے حصے کی لکیریں پوری دنیا کے انسانوں سے مختلف ہیں۔ تبھی تو انگوٹھا لگواتے ہیں، تبھی تو فنگر پرنٹ لیتے ہیں، کیونکہ میرے انگوٹھے کی لکیریں وہ دنیا کے تمام انسانوں کی لکیروں سے مختلف ہیں۔ کیا رب کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ میری آنکھوں میں، ابھی میں دبئی گیا، دبئی ایئرپورٹ پر اترا، انہوں نے کوئی انگوٹھا نہیں لیا، انہوں نے مشینیں لگائی ہیں، کہتے ہیں اس کے آگے اپنی آنکھیں کھول کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ کیمرہ آپ کو کیچ کر لے گا۔ ہر ایک کے آنکھ کے اندر کا حصہ دنیا کے تمام انسانوں کی آنکھ کے اندر کے حصے سے الگ ہے۔ خوبصورت میرے دوستو، اب آخری بات، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اور ایک نعمت اور ایک قدرت کی نشانی آپ کو اللہ اب دینے والے ہیں، اور وہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کیسی قدرت کی نشانی؟ جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، آپ بتائیے مسجدوں کے نمازی بھر جائیں گے کہ نہیں بھر جائیں گے؟ مسجدیں آباد ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ وہ مسلمان جو صبح کو ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کو کھانا کھاتا ہے، 4 بجے چائے پیتا ہے، ہائی ٹی کرتا ہے، جو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ پان کھاتا ہے، کتنی مرتبہ سگریٹ پیتا ہے، کتنی مرتبہ وہ مختلف کھانے اور پھل کھاتا ہے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آئے گا صبح سے شام تک روزہ رکھ کر کھانا بھی چھوڑ دے گا، پینا بھی چھوڑ دے گا، چائے بھی چھوڑ دے گا، سگریٹ بھی چھوڑ دے گا، پان بھی چھوڑ دے گا۔ یہ کیوں یکدم چھوڑ دیا سال کی اور پوری زندگی کی اپنی عادت کو؟ وہ کہتا اللہ نے رمضان ہی ایسا بنایا، رمضان آیا، کسی مولوی کے کہنے بتانے کی ضرورت نہیں، میرا اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا اپنے آپ۔ یہ رمضان قدرت کی نشانی ہے۔ تو جب یہ سب کچھ چھوٹ گیا، میرے دادا مولانا خیر صاحب فرماتے تھے کہ گناہ بھی چھوڑ دو۔ جب تم نے سال کی عادتیں کھانے پینے کی چھوڑ دی تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دو؟ گناہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی مشکل نہیں، وہ بھی آسان ہے۔ تو رمضان اللہ کی قدرت، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ دین کے مدرسے بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
جہاں حافظ اور قاری بن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، غور و فکر کرو کہ ان کی کوئی آمدنی نہیں، کوئی فیکٹریاں کارخانے نہیں، زمینیں جائیدادیں نہیں، کوئی مستقل آمدنی نہیں، گورنمنٹ ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتی، مگر ان کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کے بجٹ اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، اور یہاں سے قرآن کے حافظ اور قاری بن کر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اپنی تعلق، اپنا محبت عطا کرے، اور نعمتوں میں غور و فکر کر کے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آنے والا رمضان ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس غور و فکر کو اے اللہ ذریعہ بنائیے کہ اس کے ذریعے آپ کی محبت میں اضافہ ہو، آپ کی عظمت میں اضافہ ہو، آپ کے تعلق میں اضافہ ہو۔ اے اللہ اپنے نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا، ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ آنے والا رمضان مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، اے اللہ جتنے حضرات آئے سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، سب کے ایمان جان مال اولاد اور رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر بیماری سے حفاظت فرما، جسمانی اے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ ہمارے قاری امان اللہ صاحب کے سسر ہیں حافظ عبدالحمید صاحب، حافظ عبدالمجید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، قرآن کے وہ خادم ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے تمام مسلمانوں کے ایمان میں جان میں مال میں اولاد میں رزق میں خوب برکت پیدا فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، یہاں اکٹھا کیا جنت میں جمع فرما دے۔ اے اللہ زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی نصیب فرمانا، زندہ رکھنا تو اسلام پر، موت دینا تو ایمان پر۔ اے اللہ کلمے والی موت عطا فرمانا، بخشش والی موت عطا فرمانا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا۔ اے اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته۔